لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم أما بعد فقد قال أبو عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام الناس عبيد الدنيا والدين لاحق على ألسنتهم ماتم داران مظلوم کربلا عزاداران سید الشہداء آج پوری دنیا انسانیت کو یہ عزادار یہ ماتمدار پیدل چل کر کے اور اپنے اپنے گھروں سے اپنے اپنے وطن سے مشی کرتے ہوئے اس روضہ مبارک اسے کربلائے ہند کہا جاتا ہے وہاں تک آپ پہنچنے کا شرف حاصل کرنے والے ہیں اور اس مشی میں آپ کی شرکت آپ کی سعادت مندی کی دلیل ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کو یہ عزادار یہ ماتمدار یہ بھی پیغام دے رہے ہیں کہ ہم ظلم کے خلاف اور ظالم کے خلاف کچھ بھی کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں ہماری نگاہوں میں مانوتا ہیومینٹی اور انسانیت کی اہمیت ہوتی ہے اور عظمت ہوتی ہے اسی لیے یہ نہ کہا جائے کہ کربلا میں امام حسین نے دین کو بچایا ہے نہیں دین تو بچایا ہی ہے مظلوم کربلا کی قربانیوں نے مانوتا اور انسانیت کو بچایا ہے اگر آپ توجہ فرمائیں گے اور غور کریں گے اور تاریخ کو اپنی نظروں میں رکھیں گے تو آپ اس بات کو محسوس کریں گے کہ امام حسین نے مانوتا اور انسانیت کی وہ قدریں جو تار یزید کر رہا تھا اس کے بھرم کو رکھا ہے اور مانوتا اور انسانیت کا تحفظ کیا ہے ورنہ جو آج انسانوں کے درمیان مانو برادری کے درمیان جو پوتر اور مقدس رشتے پائے جاتے ہیں اگر آج ان کی پوترتا اور اگر آج ان کا تقدس اگر آج ان کی طہارت باقی ہے تو یہ کربلا کی قربانیوں کا صدقہ ہے ورنہ یزید نے ماں تک کے ساتھ نکاح کرنا جائز کر دیا تھا ماں جیسا رشتہ پوتر رشتہ بہن جیسا رشتہ پوتر رشتہ کیا دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے اگر آج اس کی پوترتا باقی ہے تو وہ کربلا کی قربانیوں کے صدقے میں باقی ہے صلوات محمد والے لہذا آج جہاں ہمارا دیش یوم آزادی منا کر کے اپنے ان شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کر رہا ہے کہ جنہوں نے دیش کی سوتنترتا اور ملک کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کو نیچھاور کر دیا اور کوئی پھانسی کے پھندے پر جھولتا ہوا نظر آیا کسی نے گولیاں کھائیں اور ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہمارا دیش غلامی کی زنجیروں سے آزاد ہو جائے اور عجیب تاریخ ہے مہاتما گاندھی راشٹرپتا نے کہا تھا کہ اگر ہمیں حسین جیسے 72 ساتھی مل جائیں تو ہم لمحوں میں اپنے دیش کو انگریزوں سے آزاد کرا لیں گے تو یہ وہ کربلا کا حوصلہ تھا یہ وہ کربلا سے ملنے والا جذبہ تھا جس نے ہمارے دیش کے راشٹرپتا کے اندر پیدا کیا اور اسی جذبے کے تحت جب وہ نکلے تو دیش کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرا کے نکلے تو جہاں آج ہمارا ملک ہمارا دیش ہمارا مہان بھارت دیش کی آزادی کا جشن منا رہا ہے اور دیش کی آزادی کے لیے اپنی قربانیاں دینے والوں کی یاد منا رہا ہے دیکھیے ہمارا دیش بھی بہت کچھ پیغام دیتا ہے ایسے مسلمانوں کو کہ جن کے یہاں بدعت کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے
جن کے یہاں بدعت کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے، ذرا سا فتویٰ لگاؤ ہمارے دیش کے سنویدھان پر، ہمارے دیش کے آئین پر، کہ جس کا سنویدھان یہ ہے، جس کا آئین یہ ہے، جس کا اصول یہ ہے، جس کا دستور یہ ہے کہ اگر دیش کے لیے کسی نے قربانی دی ہے تو اس کو قربانیوں کو یاد کیا جائے، ان شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا جائے کہ جنہوں نے دیش کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ تو جب دیش کی آزادی کے لیے اگر کوئی قربانی دے دے تو ان شہیدوں کو نمن کیا جاتا ہے، انہیں سلام کیا جاتا ہے، انہیں یاد کیا جاتا ہے، ان کے چتروں پر اور ان کی تصویروں پر مالا اور پھول چڑھایا جاتا ہے۔ ایک دیش کی آزادی کے لیے اگر کوئی قربانی دے دے اور اگر کسی نے پوری مانوتا کو بچانے کے لیے قربانی دی، اگر کسی نے پوری انسانیت کے تحفظ کے لیے قربانی دی ہو تو ان شہداء کو ہر دنیا کے ہر انسان کا حق بنتا ہے کہ ان شہیدوں کو سلام کرے، انہیں خراج عقیدت پیش کرے، ان کا نمن کرے، اس لیے کہ انہوں نے مانوتا کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ کربلا کے میدان میں قربان کر دیا تھا۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے، سنیں کیا احسان ہے کربلا کا، شاعر کہتا ہے کھیت سے تہقہ کو گندم جب کبھی حاصل ہوا، تہقہ کہتے ہیں کسان کو، گندم کہتے ہیں گیہوں کو، کھیت سے تہقہ کو گندم جب کبھی حاصل ہوا، خون اصغر کھول اٹھا، یہ ہے احسان حسین۔ آج پوری دنیا اگر روٹی کھا رہی ہے تو یہ احسان ہے اس فرزند رسول کا کہ جس نے اپنے ششماہے کے خون کو اپنے چہرے پر یہ کہہ کے مل لیا تھا، انکار آسمان کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ اللہ اللہ، آج انہیں شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم جلوس چہلم شہداء کربلا کے موقع پر یہ مشی کر رہے ہیں۔ اس مشی میں، اس پیدل مارچ میں، اس پیدل یاترا میں جو بھی نوجوان، جو بھی بچے، جو بھی بزرگ ہمارے جس لحاظ سے بھی شامل ہیں، پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو بھی مدرسے اور اسکول جانے کی عمریں ہیں کی، آج ان کے اندر یہ حوصلہ ہے کہ وہ ششماہے کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ بھی اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ پیدل نکل چکے ہیں۔ اللہ ان بچوں کو تعلیمات کے سلسلے میں نمایاں کامیابی عطا فرمانا، انہیں علم کے زیور سے مالا مال کر دینا۔ بس عزیزوں، قافلہ زندان میں سجاد آگے آگے، ثانی زہرا پیچھے پیچھے، ایک مرتبہ زندان میں داخل ہوئے اور اس گوشے میں گئے جس گوشے میں قبر سکینہ تھی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ جیسے ایک ماں اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگاتی ہے، ویسے ہی رباب قبر سکینہ اپنے سینے سے لگائے فریاد کر رہی ہے، اے سکینہ۔ ارے روز پوچھتی تھی کہ ہم وطن کب جائیں گے، سکینہ میرے آئی مل گئی، اے سکینہ اٹھو، کیا ہمارے ساتھ وطن نہ چلو گی؟ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا قلب ای منقلب ینقلبون۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ، سلامت رہیں۔ جیسے آپ فالو کرتے چلے آ رہے ہیں ٹریفک کا، اسی لحاظ سے آپ ٹریفک رول کا فالو کرتے ہوئے اپنے اس مارچ کو، اپنے اس مشی کو انشاءاللہ جاری رکھیں۔ جزاک اللہ۔